السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے تقریباً 1.25 انبیاء علیہم السلام دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، یعنی دنیا میں بھیجے ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ سب کا مشن، سب کا مقصد ایک ہی ہوتا تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملوایا جائے۔ ملوانے کا مطلب یعنی بندوں کو، انسانوں کو اللہ کا تعارف کروایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اللہ کون ہے، کون ہمارا پروردگار ہے، کون ہمارا خالق ہے، کون ہمارا مالک ہے۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے تھے، لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ بات مانتے تھے اور کچھ لوگ بات نہیں مانتے تھے۔ جنہوں نے بات مانی اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور جنہوں نے بات نہیں مانی اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ ایک ایسا دور ہے کہ ہماری زندگیوں سے دھیرے دھیرے اسلامی تعلیمات نکلتی جا رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات ہماری زندگیوں سے دھیرے دھیرے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان کفر کے راستے اختیار کر رہے ہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ بھئی ہم غلط کر رہے ہیں، کفر کے راستے پر جا رہے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے 4 ایسی چیزیں رکھوں گا جو اس وقت ہماری سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور لوگ ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے، غلط نہیں سمجھتے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں۔ دیکھو، کام وہ کرنا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور حضرات صحابہ نے اس امت تک پہنچایا۔ فیشن کے نام پر جو اس وقت مارکیٹ میں جو چیزیں چل رہی ہے، اور لوگ ان کو فیشن کا نام دے رہے ہیں، کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، یعنی انسان کا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، پہلے آپ حدیث سنیں۔ آپ نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ اسی قوم میں سے شمار ہو۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی قوم کی مذہبی علامات کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، یعنی کسی دوسرے مذہب کا کوئی ایسا کام ہے جو ان کی مذہبی علامت سمجھا جاتا ہے، مذہبی شعار سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا سائن ہے جس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ آدمی فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو اگر وہ انسان مسلمان اپنی زندگی میں ان کی وہ چیزیں لے کر آئے گا، وہ چیزیں اختیار کرے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی یہ اسی قوم میں سے شمار ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو، آپ ذرا اپنے بچوں پر، اپنے آس پاس کے لوگوں پر اس چیز کا دھیان دے، کہیں لا علمی میں آپ کو پتہ ہی نہ اور آپ کا لاڑلا ان ساری چیزوں کو کر رہا ہو، اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مسلمان ہے، لیکن وہاں بس مسلمانوں کا نام تو ہے لیکن ایمان سے اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ تو میں آج 4 چیزیں حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ یہ 4 چیزیں اسلام کے اندر ہی الاؤڈ نہیں ہے، ان کی اجازت نہیں ہے، یہ غیروں کے کام ہے، مسلمانوں کے کام بالکل نہیں ہے۔ تو جو علامتیں، جو غیروں کے مذہبی شعار ہیں، خدا را ان کاموں کو انجام نہ دے، وہ کام بالکل نہ کرے۔ کہیں فیشن کے نام پر ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا کیا ہے وہ چیزیں، ایک ایک کر کے میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، یہ جو اس وقت مسلمان اپنے ہاتھوں میں لال دھاگا پہننے لگے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا لال دھاگا، یہ جو مسلمان اس وقت پہن رہے ہیں، یاد رکھیے یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی، غیر مسلموں کی پہچان ہے۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب اور غرض نہیں کہ وہ کیوں کرتے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ ہم کسی کے مذہب میں دخل اندازی بالکل نہیں کریں گے۔ جو جیسا کر رہا ہے وہ اس کا بہرحال سزا پائے گا یا انعام پائے گا، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ یہاں بات مسلمانوں کی چل رہی۔ کوئی بھی مسلمان اپنے ہاتھ میں لال، پیلے، نیلے، کالے یہ دھاگے نہ باندھے، یہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے مزاج کے خلاف عمل ہے، لہٰذا یہ کام بالکل نہ کرے۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لال دھاگا۔ اگر بچے ان چیزوں کو پہن رہے ہیں، ان کو منع کرے کہ بھائی یہ ہندو پہنتے ہیں، مسلمان نہیں پہنتے۔ دوسرا ہے
اب نوجوان کیا کر رہے, ہاتھوں میں کڑا پہننے لگے. یہ کڑا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ کام سکھوں کا ہے, مسلمانوں کا نہیں ہے. تو اگر کوئی مسلمان ایسا نظر آئے جس کے ہاتھ میں کڑا ہو, پیار سے محبت سے اس کو سمجھائے کہ بھائی یہ عمل صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ کسی کے مذہب کی علامت ہے, پہچان ہے, اور کسی کے مذہب کی علامت اور پہچان کو اپنی زندگی میں لانا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. تیسری چیز ہے, آپ کو ایک شرٹ نظر آ رہی ہوگی, یہ والی صلیب کا یہ نشان ہے, یہ عیسائیوں کا نشان ہے. خدارہ اس طرح کی شرٹ اور اس طرح کے کپڑے اور اس طرح کے تعویذ اور اس طرح کے یہ جو آج کل کے زیورات وغیرہ چلتے ہیں, یہ چیزیں نہ پہنا کرے جس پہ اس طرح کے سائن ہو. یہ عیسائیوں کی مذہبی ایک پہچان ہے, علامت ہے. ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے. آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. چوتھی چیز ہے, یہودی کیا کرتے ہیں, مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے داڑھی کو فیشن کے طور پر رکھتے ہیں. ادھر سے کٹوا لیا, ادھر سے بڑھا لیا, یا ادھر چاروں طرف سے کٹوا کے یہاں سے بڑھا لیا, یا پھر یہاں رسی سی ڈال دی. یہ تمام چیزیں غیر مسلموں کی ہے, یہودیوں کی ہے. مسلمانوں کو اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور یہ داڑھی کے نام پر ایک بہت بھونڈا مذاق ہے. داڑھی کا ایک طریقے سے مذاق اڑانا ہے, بالکل نہ کرے, ایسا ہرگز نہ کرے. دوستو یہ 4 چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے. آپ یقیناً آپ کی رائے کوئی بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کسی بھی صحیح عالم سے جا کر معلوم کریں, کسی سے بھی پوچھیں, سب یہی کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہے. کفر کا ایک راستہ ہے, دھیرے دھیرے انسان پھر کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.